السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ 17 پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ انبیاء. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورۃ انبیاء ہے، مکی سورت ہے. انبیاء اس لیے اس کا نام ہے کہ اس میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے پہچان کے لیے سورت کا نام انبیاء ہے. مکی صورت ہے. توحید، رسالت اور قیامت کے حوالے سے اس میں موضوعات بیان ہوئے ہیں زیادہ تر. فرمایا اقتربا، قریب آ چکا ہے، للناس لوگوں کے، حسابہم حساب کا وقت، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. لیکن وہم اور وہ فی غفلت، غفلت میں، معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہے. حساب سے کیا مراد ہے؟ حساب سے مراد قیامت والا دن ہے، یوم الحساب. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین. یہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، ان دونوں کو ملا کر فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں بھیجا گیا ہوں اللہ اکبر میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا یہ دو انگلیاں ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں درمیان والی انگلی بڑی ہے، ساتھ والی چھوٹی ہے. اس کا مطلب جو درمیان والی انگلی ہے بڑی، تو تخلیق کے کائنات سے اب تک کا جو وقت ہے وہ زیادہ تر گزر چکا ہے، اور اب بس تھوڑا سا رہ گیا. یہ اب یہ کتنا رہ گیا اب وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا رہ گیا. تو فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی اور نذیر اور بشیر نہیں آئے گا، جی کوئی وحی صحیفہ کتاب نازل نہیں ہوگی. تو اب زیادہ تر وقت کائنات کا گزر چکا ہے، اب تھوڑا سا رہ گیا. تو میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، بس اتنا ہی فاصلہ ہے، بس تھوڑا سا ٹائم. ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کوئی لاکھوں کروڑوں سال دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی موت آ گئی قیامت شروع ہو گئی. اور موت کے وقت کا پتہ ہے؟ یہ ابھی تو بیٹھا تھا، ابھی تو بات ہوئی ہے، ابھی تو چیٹ ہوئی ہے، ابھی تو چھوڑ کر گیا، ابھی تو اکٹھا کھانا کھایا اور ابھی اطلاع بھی آ گئی. اچھا، لوگوں کے حساب کا مطلب ہر آنے والا وقت دل کی دھک دھک اور گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں قیامت کے قریب کر رہی ہے، موت سے قریب کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت آتی اور مٹی میں مل کر ختم ہو جاتے، پھر بھی کوئی فکر نہیں تھی. لیکن موت کے بعد قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے، حساب ہونا ہے. اور یہ حساب جب موت کا فرشتہ آتا ہے اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تو اللہ کے سوا پکارا کرتا تھا، جن کے نام کی منت منتیں دیتا. قالوا ضلوا عنا، وہ کہتا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا.
شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے اوپر گواہی دیتے اوہ میں نے تو زندگی کفر میں بسر کی. یضربون وجوہہم وادبارہم، اخرجوا انفسکم، نکال اپنی جان. الملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں نکال اپنی جان، آج کے دن تجھے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اور وہ پیٹھوں پر، پہلوؤں پر، چہروں پر مارتے ہیں. تو یہ موت کا بس اس لیے کہ اس وقت اختیار ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمیں جو اختیار ملا ہوا ہے کب تک ہے؟ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا. جب نظر آیا نہ اس وقت کا ایمان قبول، نہ اس وقت کی توبہ قبول، نہ اس وقت کا عمل قبول، نہ اس وقت کا صدقہ خیرات قبول. تو فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، عیش و آرام کے اندر مست ہیں. یہ دل فریبیاں رنگینیاں ان کو آخرت کے بارے میں سوچنے نہیں دیتی. آج دیکھیں پلے گروپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک سلیبس اٹھا کر دیکھیں، آخرت کی کوئی فکر ہے؟ کوئی سلیبس میں لکھا بھی مرنا بھی ہے، قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، کہیں ہے؟ کوئی اسلامیات، کوئی لازمی اختیاری اس کے اندر کوئی ایک آدھ چیپٹر آ گیا تو آ گیا، ورنہ نہیں. توحید کا چیپٹر ہے کہیں؟ میلاد شریف کے فضائل ہیں، عرسوں کے فضائل ہیں، فلاں کا عرس ہونا ہے، فلاں کا ہونا ہے، نہ توحید کی بات ہے، نہ ہی اللہ اکبر قیامت کی بات ہے، نہ ہی رسالت میں ختم نبوت کا چیپٹر ہے کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. باقی او لیول، اے لیول، دین کا لیول، زیرو لیول. ادب کے نام پر ساری بے ادبی پڑھائی جائے گی، زلف، زنجیر، میکدہ، ساقی، عشق، مشوقی، سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھایا جا رہا؟ سیکس ایجوکیشن تک دی جا رہی ہے، لیکن توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ نہیں ہے. اتنا پڑھ لکھ گیا، علم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اکبر الہ آباد نے کہا ان سب کتابوں کو ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں، یعنی ضبط کرنے کے قابل ہیں، جن کو پڑھ کے بچے ماں باپ کو خبتی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو بے وقوف تھے، ان کو کیا پتا دنیا کی کیا تمیز ہے، ہم ماڈرن لوگ ہیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسی کتابیں ضبط ہونی چاہیے. یعنی اس وقت بھی ان کی نظر تھی ایسے سلیبس کے اوپر. سرے بازار جو کل ملی چند بیبیاں، بے پرد چند بیبیاں، تو اکبر نے کہا وہ کہاں گیا پردہ تمہارا؟ انہوں نے کہا عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اس لیے ہم پردے سے فارغ ہو گئے. تو آخرت کے حوالے سے چھٹی. تو جب نہ توحید پڑھائی گئی، نہ ختم نبوت کا بتایا گیا، نہ ہی قیامت کا تذکرہ، تو پھر ڈنگر پیدا ہوں گے یا انسان ہوں گے؟ جتنا پڑھا لکھا اتنا بڑا فراڈیا ہے. یہ لوٹ مار کون کر رہے ہیں؟ ملک کو برباد کنہوں نے کیا؟ جاہل لوگوں نے کیا، ان پڑھوں نے کیا. وہی طبقہ ہے نا کہ یونیورسٹیوں آکسفورڈ یہ لا سالی ہے، کانویٹی ہے، الگ پادریوں کے شاگرد، وہی ہے نا بیٹھے اوپر. برباد کر دیا ملک کو، لٹو دے پھٹو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب کا وقت قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی، ایجادات، سوشل میڈیا، یہ وہ، کوئی فکر ہے آخرت کی؟ حالانکہ حساب کا وقت قریب ہے. ما یاتیہم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نئی سے نئی، الا مگر استمعوہ، اس کو سنتے ہیں، وہم، اور وہ یلعبون، کھیل کود میں مست ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس غفلت سے نکالنے کے لیے اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، رسول علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے. اب یہ قرآن آخری کتاب آئی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے.
پھر مختلف انداز سے سمجھایا، مختلف صورتیں آئیں، کبھی پچھلی قوموں کے حالات عبرتناک بجائے، کبھی کسی قوم کے، کبھی کسی قوم کے، جس طرح سے سمجھایا فرمایا نئے سے نئے انداز کے ساتھ رب کی طرف سے نصیحت آئی، لیکن سنی انسنی کر دی، سنجیدگی سے نہیں لی بات، ہی کرتے رہے، کی کرتے رہے، میچوں میں مست، کھیل میں مست، کسی کا مر گیا تو میچ، کسی کا پیدا ہوا تو میچ، محرم ہے تو میچ، شبرات ہے تو میچ، بس میچ میچ، بانی پاکستان نے فرمایا کام کام اور کام، اور قوم لگی ہے کھیل کھیل اور کھیل، فارغ جو ہے، چھٹی جو ہے، کھیلو، کوئی ہے سنجیدگی؟ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، لگ رہے ہیں چوکے چھکے۔ یہ ان کافروں کا ایجنڈا ہے کہ غزہ میں بمباری کر کے قبرستان بنا دیا گیا اور قوم کو میچ پر لگا دیا، شاباش شاباش تم ادھر لگا۔ یہ ہے وار اسٹریٹجی، جنگی حکمت عملی، کہ یہ ادھر ان کو لگا دو بس۔ اللہ اکبر، بات بڑی خطرناک ہے۔ اسرائیل کے سفیر نے اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ ہمارے لیے 9/11 ہے، اور دیکھ لیں 9/11 کے بعد کیا ہوا، پوری دنیا کے مسلم قوموں پر ٹوٹ پڑے کہ نہیں ٹوٹ پڑے؟ جب اسرائیلی سفیر کہہ رہا ہے 9/11 ہے، اور یہ جنگ بندی ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ہم، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں پر بم برسنے والے ہیں، تو اسے پتہ ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھی گریٹر اسرائیل کے نام پر سمجھوتا نہیں کرنا، کہ اس کا یہ کہنا ہے پارلیمنٹ کے دروازے پر اسرائیل کے لکھا ہوا ہے، اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ فرات کہاں؟ عراق۔ نیل کہاں ہے؟ مصر۔ تو مصر سے عراق تک درمیان میں سارے لوگ ممالک ہیں، تو اس نے قابو کرنے ہیں اور منوانا ہے اپنے آپ کو کہ سپر پاور میں ہوں، اس کا منصوبہ ہے، اور ہم صرف مذمتوں پر لگے ہوئے ہیں، اب کے مار۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا جتنا سمجھایا گیا ان کو سنی انسنی کر دی، سن لی بات، لیکن سن کے سن ہو گئے، اور اس کے بعد کھیل کود میں مست ہو گئے، لاہیتن، غفلت میں پڑ گئے قلوبہم، ان کے دل، دیکھا جائے گا ساری دنیا کر رہی ہے، اس کے بغیر کو گزارا ہے، غفلت میں پڑے تھے۔ واسروا، اور خفیہ طور پر النجوا، کیا کرتے ہیں؟ سرگوشیاں کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان کے اندر بات کہتے ہیں۔ کون؟ الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا۔ مشرک لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپس کی میٹنگ۔ اللہ کی طرف سے آئی نئی سے نئے انداز سے نصیحت، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ سنی انسنی کر کے، سنجیدگی سے بات اڑا کر کیا کر رہے ہیں؟ آپس کے اندر میٹنگیں کر کے کیا کہتے ہیں؟ حل ھذا، نہیں یہ، الا مگر، بشر مثلکم، اور تمہاری طرح انسان ہی تو ہے۔ اللہ والا تو ایسا ہونا چاہیے، ہوا میں اڑ کر آئے، پانی پہ چل کر دکھائے، پھونک مارے، آگ لگا دے، پانی کو دودھ بنا دے، مٹی کو سونا بنا دے۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ ان کا کیا کام؟ بیوی بچوں، اللہ اکبر، اور کھانا پینا، بازار میں خرید و فروخت کرنا، ان کا کام تو نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری طرح بشر، پہلی کافر قومیں بشر مانتی تھی، نبی نہیں مانتی تھی، آج والے نبی مانتے، بشر نہیں مانتے، کام ایک ہی ہے نا۔ تو اب یہ انہوں نے پہلا اعتراض کہ تمہاری طرح بشر ہے۔ افتاتون، کیا تم آتے ہو السحر، جادو کی طرف، وانتم، اور تم تبصرون، دیکھ بھال کر، یعنی کہتے ہیں نا جیسے جیتے جی مکھی نگل رہے ہو، آنکھیں کھلی آنکھیں، اور آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی مکھی نگل رہے ہو، دودھ میں جو آ کر گری، پانی میں آ کر گری، شربت میں آ کر گری۔ ہوا یہ کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت پھیل رہی تھی، اس کا انہوں نے کہا کہ کسی انداز کے ساتھ، پہلے تو تان و تشریح، فتوی بازی، یہ وہ، لیکن دیکھا نہیں رک رہی دعوت، تو انہوں نے بیٹھ کر آپس میں میٹنگیں کی خفیہ طور پر، اس کو کیسے روکا جائے؟ نہ یہ تو طے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تو ہے نہیں، کیونکہ یہ تمہاری طرف بشر ہے،
یہ انہوں نے پہلے طے کر لیا. لیکن وہ جو دعوت دے رہے ہیں قرآن کا اثر ہوتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے. اب پہلے تو پابندی لگائی قرآن سننے پر، ان کے اونچا پڑھنے پر. اونچا نہیں پڑھنا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت پر مجبور ہو گئے. ابن دغنہ واپس لے کر آئے ان کو اپنی پناہ کے اندر لے کر. تو اس کے بعد کیا ہے، مسلمان اونچی آواز، کیوں ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، قرآن سن کر ہمارے بچے اور عورتیں بگڑ جائیں گی، غلام بگڑ جائیں گے، لہذا قرآن اونچا نہیں پڑھنا. پھر اگر پڑھا جائے تو شور مچا دو، تاکہ سیٹیاں اور تالیاں، تاکہ لوگ کوئی سنے نہ، ان پر اثر نہ ہو. لیکن کیا کرتے تھے، حج کا موقع آیا، انہوں نے کہا کہ کیا کریں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو والا کلام ہے ان کے پاس. یہ مانتے تھے جادو والا کلام ہے، دل میں اترتا ہے، اور خود بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے. خود دن کو پابندی لگاتے، راتوں کو چھپ کے سنتے تھے. کلام بڑا اعلیٰ ہے. اب انہوں نے کہا ایسے کرو، بندے کھڑے کر دو چوکوں چوراہوں ناکوں پر، کہ وہ عرب پورے سے لوگ آئیں گے حج کے موقع پر، تو ان کو بتائیں، خیال کرنا مکہ میں اچھا کیا کہیں گی، شاعر کہیں، کاہن کہیں، دیوانہ کہیں، کیا کہیں. انہوں نے کہا سیدھا کہو جادو ہے. تو ایک ایک کو کہنا ہے تم نے، مینا میں جا کر، عرفات میں جا کر خیال کرنا مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس سے بچ کر رہنا. گھر گھر لڑائی فساد ہو جاتی ہے، اور جس کو نہیں پتا تھا نا اس کو بھی پتا چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کہاں کہاں جا کر دعوت دیتے. اللہ نے کہا میں ایسا کیا، خرچہ فرعون کا، پیسے فرعون کے، محنت فرعون کی، جادوگر بلوائے، اور اللہ نے جادوگروں کو اسلام کی توفیق دے دی. فائدہ کس کا ہوا، دین اسلام کا ہو گیا. اللہ ایسے کام کرتا ہے. 9/11 کیا، اللہ اکبر. لیکن اسلام کو کوئی جو جانتا بھی نہیں تھا، نئی جنریشن، ان کو بھی پتا چل گیا کہ اسلام بھی کوئی دین ہے. تو کفر جو کرتا ہے اللہ ان کے منہ پر اٹھا دیتا ہے، جو سازشیں تیار کرتا ہے. آؤ میدان میں رب کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو. اب وہ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کہتے اور خیال کرنا یہ کلام ہے جادو والا، جو سنتا ہے جادو کا اثر ہو جاتا ہے. تو اب تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، سمجھدار ہو کر جان بوجھ کر پھر جادو کے اثر میں آتے ہو. آنکھیں کھول کر بھی نہیں، اس سے دور رہو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وعلیکم السلام، ربی میرا رب یعلم جانتا ہے، القول بات فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں. تم یہ جو خفیہ میٹنگیں کر رہے ہو نا، تو کیا سمجھتے ہو میرے رب کو پتہ نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا رب آسمان زمین میں کہیں بھی کوئی بات ہو، دل میں ہو یا سرگوشی میں ہو یا اونچی ہو، ہر بات جانتا ہے. کیوں؟ وہ ہوا، اور وہ اللہ السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا، سن رہا ہے لوگوں کی باتوں کو اور جانتا ہے ان کے دلوں کی نیتوں کو. اچھا، اب انہوں نے اس میٹنگ میں جو طے کیا جادو والا، اس سے پہلے کئی مشورے آئے ان کے سامنے. کیا کہنے لگے؟ بلکہ قالو کہتے اضغاث احلام، سورہ یوسف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ عجیب عجیب سے کوئی خواب ہیں. یعنی یہ مشہور کر دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اچھے بھلے تھے، پتہ نہیں اب عجیب عجیب سے خواب آنے شروع ہو گئے ہیں. تو خوابوں کی دنیا میں وہ رہتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ خواب آ گئے ہیں، تو یہ خوابوں والی بات کر رہے ہیں، جنت ہوگی، حوریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. یہ تو خوابوں والا کوئی سلسلہ ہی ہے کوئی. تو یہ کہہ دو ان کو خواب آئے ہیں. آج بھی صوفیاء میں کتنے خوابوں پر دین کھڑا ہوا ہے. مجھے خواب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. تو پھر صحابی بن گیا نا. صحابی وہی ہوتا ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اختیار کرے. تو یہ سارے اب صحابی بننے کے چکر کے اندر پڑے. خواب آیا جو میرے مرشد نے کہا، خواب آیا جو میرے یہ کہا، خواب آیا. تو اس انداز سے تو یہ لوٹ مار کرنے کا ایک بہانہ ہے خوابوں والا. خواب آیا آپ کا ابا جنت کے اندر لگ بھگ بیٹھا ہے اور بیچارہ بڑا بھوکھا بیٹھا ہے. روٹی تو نہیں دی نا جمعرات کی آپ نے، بھاگو بھاگو ڈاڈا بھوکھا بیٹھے تو روٹی تو پہنچاؤ. وعلیکم السلام. یہ سارا خوابوں میں چل رہا ہے.
تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مشرکین نے بھی یہ کہا تو مشہور کر دو کہ یہ خواب آئے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. دوسرا کہنے لگا نہیں بل، اچھا کسی کو تو کہو خواب آئے، بلکہ کسی کو کہو افطراہ، انہوں نے خود گھاڑ لیا ہے. یہ انہوں نے خود ہی قرآن تیار کیا ہے، خود تصنیف کیا ہے، دوسروں سے سنا کر، یہ انہوں نے خود ہی تیار کیا ہے. کسی کو یہ کہو بلکہ ہوا شاعر، کسی سے کہو کہ نہیں یہ تو شاعری والا کلام ہے. دیکھو نا کبھی ایال عربکما کا زبان، یہ بار بار یہ شاعری والے جملے ہیں یہ جو مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے کیا کرو، کسی کو کہو شاعری ہے، کسی کو کہو گھڑ لیا، کسی کو کہو خواب آئے ہیں. اللہ اکبر. فلیاتنا، اور کبھی یہ کہتے پس لے آؤ ہمارے پاس بھی آیتن، کوئی نشانی، معجزہ، کما جیسے ارسلا بھیجا گیا الاولون پہلے رسولوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لگ بھگ لاٹھی سانپ بنا دی، ہاتھ سفید چمکدار کر دیا. صالح علیہ السلام کو اونٹنی پتھر سے نکال کر دے دی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنے معجزے دیے. تو سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر، پرندوں پر، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. زبور پڑھتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے آسمان سے والطیر معشورا اتر کر جھنڈ کے جھنڈ آ کر تسبیح میں شامل ہو جاتے پہاڑوں کے ساتھ. تو ایسا کوئی معجزہ آپ بھی تو دکھاؤ. اب یہ سارے ان کے جو سازشیں تیار ہوئے تھے ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما آمنت، نہیں ایمان لائے قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ بستی والے، اہلکناہا ہم نے ان کو ہلاک کیا. جیسے یہ ایمان نہیں لا رہے نا، تو ایسے پہلی قوموں کے پاس بھی انبیاء علیہ السلام آئے، بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے، نصیحتیں کی، سمجھایا ان کو، لیکن جب وہ نہ مانے تو فرمایا ہم نے ان کو برباد کر دیا. اچھا ان کے پاس بھی ہم نے معجزے بھیجے تھے، لیکن وہ ان معجزوں پر ایمان نہیں لائے. کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کہا نظر بندی ہے، کسی نے کہا شعبدہ ہے. تو یہ بتاؤ جب وہ ایمان نہیں لائے، آفہم کیا یہ یؤمنون ایمان لائیں گے؟ کیونکہ رب معجزہ دے اور وہ نہ مانے پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر رب زندہ نہیں چھوڑتا. تو اس کا مطلب ہے معجزہ نہ آنا تمہارا فائدہ ہے کہ تمہیں ابھی مہلت مل رہی ہے. تمہارا منہ معجزہ مانگا، معجزہ آ گیا، یہ مکہ کے پہاڑ ایک سائڈ پر کر دیں، درمیان میں نہریں لگ جائیں، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں نا، نہریں آ جائیں، انگوروں کھجوروں کے باغ ہوں، آپ کا محل ہو سونے چاندی کے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہو، پھر اللہ اکبر سیڑھی لگائیں، آسمان کی طرف چڑھ جائیں، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب لے کر آئیں، پھر ہم ہاتھ لگا کر دیکھیں گے کہیں نظر بندی تو نہیں ہو گئی. معجزے تھے نا، یہ مطالبے تھے نا ان کے، ان معجزوں کے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا معجزے دکھانے پر قادر ہوں میں، لیکن پہلی قوموں کو جو معجزے دکھائے وہ ایمان لائے، تو یہ ایمان لائیں گے. لیکن جب معجزہ دکھایا اور ایمان نہیں لائے پھر تو چھٹی، پھر زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رجالا، مرد نبی بھیجے، مرد رسولوں کو بھیجا. کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی، کوئی عورت رسول بن کر نہیں آئی. کیوں؟ عورت طائف کے میدان میں پتھر کھا سکتی ہے؟ بات مشقت کی ہے نا، مشقت کہاں کر سکتے بیچارے. یہ مرد جو ہے نا وہ مشقت برداشت کرتا ہے، لمبے سفر اور مشقت اور یہ سب کچھ. اور آج کی عورت تو چھپکلی سے ڈرتی ہے، دیکھ کر ہی جان نکلنے لگ جاتی ہے. یہ اللہ اکبر. ہاں تعلیم و تربیت سے کر سکتی ہے. ازواج مطہرات نے کی، صحابیات نے کی، کئی صحابیات حافظہ تھیں، کئی محدثات تھیں، کئی مفسرات تھیں قرآن کی، کئی اللہ اکبر ہر انداز کے ساتھ ان کے پاس یہ فن تھا. کئی جراحی کا کام کرتی تھی، آپریشن کر لیتی تھی. مجاہدین کی بیویاں، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا تھا، جنگوں میں ساتھ جاتا تھا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، یہاں تک کہ شہداء کی میتوں کو اکٹھا کر کے اللہ اکبر اور ان کے لیے قبریں کھودنا.
یہ محنت کرتی تھی، لیکن نبوت اور رسالت اللہ نے مرد کو دی. تو فرمایا نوحی الیہم، وحی کی گئی ان کی طرف. یہ جو تمہارا مطالبہ ہے نا، یہ ایک اعتراض کہ تمہاری طرح بشر ہی تو ہیں، تو یہ بتاؤ کہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے وہ بھی تو مرد تھے، بشر تھے، انسان تھے. ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آگے یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. یہ سب انبیاء علیہ السلام. اگر تمہیں پتہ ہے نا، اگر یقین نہ آئے تو فاسألوا، پوچھ لو اہل ذکر، اہل ذکر سے، اہل کتاب سے پوچھ لو، ان کنتم، اگر ہو تم لا تعلمون، نہیں جانتے. تو اہل کتاب یہود و نصارہ، یہودیوں کے علماء سے اور مسائل پوچھتے ہو، ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں وہ جواب نہ دے سکیں. تو یہ بھی ذرا پوچھو نا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہو، یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہیں گے ہاں. تو وہ انسان تھے یا غیر انسان تھے؟ وہ بھی تو انسان تھے. تو یہ اعتراض کرنا کہ تمہاری طرح بشر ہیں تو بشر پر کیسے نبوت رسالت ہے، تو ان پر آئی تھی. تو بات کس پس منظر میں ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا تو پھر اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. بھوکے سے پوچھا 2 اور 2، اس نے کہا 4 روٹیاں. اس نے اپنے مطلب کی بات کرنی چاہیے. لوگوں نے دیکھو جی قرآن سے تکلیف ثابت ہو گئی. خیر المدارس کا جو اکبر فتوے والا لیٹر ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کے بات مان لینا، بغیر دلیل کے بات مان لینا یہ کیا جی تقلید ہے. دلیل نہیں پوچھنی، کیونکہ جس سے پوچھ رہے ہیں اس پر اعتبار ہے. اچھا پوچھے گا کون؟ لا تعلمون، جس کو علم نہیں. جس کو علم نہ وہ کون ہے؟ جاہل. جاہل پوچھے گا عالم سے، جاہل پوچھے گا. یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر شخص عالم نہیں ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، یہ اس کا ہے کہ تم تحقیق کرو. فاسألوا تحقیق ہے، تقلید نہیں ہے. یہ آیت تقلید کے جواز کی بجائے الٹا تقلید کا رد کر رہی ہے کہ فاسألوا، پوچھو. وہ کہتا نہیں پوچھنا نہیں، جو حضرت نے کہہ دیا بس اس کو مانو. کیوں عبد المجید صاحب ایسے کہ نہیں؟ جو پیر و مرشد نے کہہ دیا اس کو مانو. آگے پوچھنا نہیں کہاں لکھا ہے، یہ نہیں پوچھنا. دوسری جگہ آیت موجود ہے بالبینات والزبر، دلیل کے ساتھ پوچھو. پوچھو کہ کہاں لکھا ہے. اس لیے اہل حدیث کا سٹیج بڑا مشکل ترین سٹیج ہے دنیا کا. یہاں یہ نہیں کہ آواز آتی ہے سنا ہے بزرگوں نے فرمایا، 8 معجزے، 4 کرامتیں، 10 لطیفے اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دیگوں کے منہ کھول دو. ایسا نہیں کھاتا. یہاں اگلے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے جی، لحاظ نہیں کرتے. کیوں جی؟ بتاؤ جی کہاں لکھا ہے. اور ادھر یہ جو پوچھنا ہے یہ تقلید ہے کہ تحقیق ہے؟ یہ تحقیق ہے. تو قرآن تحقیق کا حکم دے رہا ہے، تقلید کا نہیں دے رہا. اچھا پھر آگے سنیں. پوچھے گا کون؟ لا تعلمون، جاہل. جاہل کس سے پوچھے گا؟ عالم سے پوچھے گا. یہاں 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے باوجود، مفتی کا کورس کرنے کے باوجود، 40 50 سال شیخ الحدیث کی مسند پر بیٹھ کر، شیخ القرآن کی مسند پر بیٹھ کر درس دینے کے باوجود وہ مقلد ہے، جاہل ہے. ان سے پوچھو نا آپ مقلد ہیں کہ ہاں جی عالم ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں مقلد ہوں. پھر اب کس سے پوچھیں؟ جاہل سے پوچھیں. جھگڑا ہو گیا ایک ساتھ. تو میں نے کہا کہ اپنے عالم کے پاس لے چلو. ٹھیک ہے جی. عالم کے پاس گئے. پوچھا گیا کہ آپ عالم ہیں کہ مقلد ہیں؟ انہوں نے کہا میں مقلد ہوں.
کہ مقلد تو جاہل ہوتا ہے. اس کو کہا تو کہاں لے؟ تو کہتا میں عالم کے پاس لے جاتا تو جاہل کے پاس لے کر آئے. دلیل یہیں سے ہے نا لا تعلمون، جس کو علم نہیں وہ پوچھے. کس سے پوچھے؟ جاہل سے پوچھے؟ جاہل عالم سے پوچھے، اہل ذکر سے. اور وہ آگے سے وہ خود بھی جاہل ہے. اللہ. تو بات یہ ہے کہ یہ تحقیق ہے، تقلید نہیں ہے. اور تقلید کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا، یہ بتا دو، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. قرآن میں والہدی والقلائد ہے. قلائد کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ڈال دیا جائے اور اس کو بیت اللہ کی طرف قربانی کے لیے لے جایا جائے. اور کتاب الحج کے اندر کتاب المناسک میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا، باب تقلید الغنم، بکری کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو لے جانا. تو تقلید تو ہے جانوروں کے لیے. یا انسان بڑے فخر سے کہتا ہے میں مقلد ہوں. جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس کے مقلد تھے؟ متبع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان سے کوئی بات دلیل سے نہیں پوچھنی. جو بتائیں گے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ آگے یہ نہیں پوچھ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں لکھا ہے، کس نے بتایا. نہ وہاں ان کی بات آمنا سمینا واطعنا، آمنا صدقنا. نہیں سورۃ طلاق میں لکھا ہے کہ معروف دے وچ پیروی کرو نبی. اس حق کے باوجود آپ فرماتے تھے بیعت کرو معروف میں، حالانکہ نبی کا ہر حکم معروف ہے. یہ سکھایا گیا تاکہ امیر جو بیعت لے معروف کی لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مخلوق کی نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں. وہ سفر کے اندر امیر صاحب کو غصہ چڑھ گیا، صحابہ کرام ساتھ ہیں، امیر کی اطاعت کر رہے ہیں. لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، لے آئے، اکٹھا کرو، کر لی، آگ لگاؤ، لگا دی، چھلانگ لگاؤ، اس میں رک گئے. انہوں نے کہا آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے. آگ ٹھنڈی ہو گئی، امیر صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. مدینہ منورہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا اگر تم امیر کی بات مان کر آگ میں چھلانگ لگاتے جہنم میں جلتے رہتے. والدین وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا کے معاملات میں فرما برداری، اطاعت، آہستہ آواز، جی ان کا کھانا پینا، علاج معالجہ، ہر طرح سے ادب احترام کرنا ہے. لیکن گناہ والی بات فلا تطیعہما، اگر وہ حکم دیں وہ بات نہیں ماننے. بتا دیا. تو یہاں پر کیا ہے جی اکبر؟ ایک امام کی تقلید، پھر تصوف میں پیری مریدی کا پٹا، ایک فقہ کا پٹا، دوسرا پیری مریدی کا پٹا. جی تو کتنے پٹے آ گئے. تو یہ تحقیق کے لیے ہے بھائی یہ آیت، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہاں ایک آدمی اتنا پڑھا لکھا نہیں، وہ مسئلہ پوچھتا ہے. جی مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے، جی میں دیکھوں گا، اللہ اس کے رسول کا حکم بتاؤں گا، اپنی رائے نہیں بتاؤں گا. یہ بھی ہے پابندی. اس نے کیا بتانا ہے؟ جی اللہ اس کے رسول کی بات بتانی ہے. دیکھے گا قرآن کی آیت کون سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کون سی. کیونکہ دین میرا نہیں ہے، دین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اس کا تو پوچھا جائے گا، اس لیے بالبینات والزبر کہا گیا، دلیل کے ساتھ پوچھنا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور آنکھیں بند کر کے بس جو میرے مرشد نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلناہم، نہیں بنا. اچھا بات ہو رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی بشریت کی، تو اس کے ماتحت یہ بات آئی کہ اہل ذکر سے پوچھ لو وہ جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جن کو تم مانتے ہو وہ انسان تھے کہ نہیں تھے. وما جعلناہم، نہیں بنایا ہم نے ان کے جسدن، جسم کو ایسا کہ لا یاکلون، نہ کھاتے ہوں وہ الطعام، کھانا، یعنی ان کے جسم کھانا کھانے والے تھے، کھاتے پیتے تھے. وما، اور نہ کانو تھے وہ خالدین، ہمیشہ رہنے والے.
ان کے اوپر بھی موت آئی، وہ بھی فوت ہوئے. ہاں جی، انسان تھے، بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی تھے، دکھ درد تکلیفیں ان کے ساتھ بھی تھیں، اور ہمیشہ وہ بھی نہیں رہے. ان کی قبریں اس بات کی گواہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں اکبر گواہ ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ہمیشہ اس کے رہنے والی ذات کون سی ہے؟ حی اللہ یموت، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک قبر مبارک کے اندر محفوظ ہے، مٹی پر حرام ہے جسم کو نقصان پہنچانا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ ترین مقام جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، معراج والی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محل دیکھا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اتنے بلندی پر ہے. تو انہوں نے عرض کیا یہ آپ کا ہے. آپ فرمایا پھر مجھے اندر جانے دو. عرض کیا نہیں، ابھی آپ کی دنیا والی زندگی باقی ہے، وہ پوری ہوگی تو آپ یہاں آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جنت کے اعلیٰ ترین مقام جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، آپ خود وہاں ہیں. اور جسم مبارک مسجد میں ایک کونے پر قبر مبارک میں موجود ہے. نہ وہ الگ ہے، مقام محمود تو حشر کے میدان میں ہوگا نا، یہ الگ ہے. یہ الوسیلہ اس مقام کہتے ہیں، الوسیلہ. تو وہ وہاں پر ہے. تو اب جو وہاں پر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر لے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، کسی دوسرے کی تقلید جائز ہے؟ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے دنیا میں، آپ کا خلیفہ تھا کوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب کیا؟ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے جانشین، پھر آگے اور خلیفہ اور خلیفہ اور خلیفہ چلتے آیا نا. جب نبی موجود ہو خلیفہ تھا کوئی؟ رخصت ہوئے تو خلیفہ بنا. تقلید ہو سکتی ہے، امام کی کیا ضرورت ہے، مفتی فقیہ کیا ضرورت ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں. رکوع سے پہلے بات کے رفع دین کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ صرف میلاد کی محفل میں آنا، یہ کرسی پر تشریف فرمائیں، جو حلال ہے اس کو نظر آئیں گے، دوسرے کو نظر نہیں آئیں گے. اور کہہ دیا اگر اپنے منہ سے نکل گئی بات، ہم نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، گستاخ کیسی بات کر رہا ہے. ہاں تو پھر وہ کس کا؟ گنبد خضرا. گنبد خضرا کس کا؟ قبر مبارک. میلاد مناتے ہیں نا تو گنبد خضرا کے ماڈل بناتے ہیں، منا رہے ہیں میلاد، دکھا رہے ہیں وفات. منا رہے ہیں بھئی یہاں بیج لگا ہوا ہے گنبد خضرا کا، ٹھیک ہے جی، اٹھایا ہوا ہے ہاں جی، اور کنٹینر کے اوپر لاد کر لے کر جا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، لوگ زیارت کر رہے ہیں، منا رہے ہیں میلاد اور دکھا رہے ہیں وفات. واہ واہ، کیا سی مت ماری گئی. کیوں جی، ایسے کہ نہیں؟ یہ کیا منا رہے ہو؟ میلاد. اور یہ کیا ہے؟ وفات. توبہ تو گستاخ، اٹھائے ہوئے ہو، وہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک مرشد کی بیعت ہو جائے دوسرے مرشد کی بیعت جائز ہے؟ حرام ہے نا. تو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد مان لیا تو پھر دوسرے مرشدوں کی بیعت کیوں؟ یہ قادری یا چشتی، نقشبندی، سہروردی، ویسی، نظامی، کلندری، فریدی، سعیدی، اتاری، سیفی، چادری، گوہر شاہی، کیوں آئے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ ان سلسلوں کی ضرورت ہے؟ سلسلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑتے ہیں نا، تو سلسلوں کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو آپ کو واسطہ وسیلہ ڈھونڈیں گے؟ سلسلہ تو واسطہ ہے نا، ذریعہ. تو فرمایا ہم نے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ان کے جسم ایسے نہیں تھے جو کھانا نہ کھاتے ہیں، وہ کھانے پینے والے تھے، انسان تھے. اور نوری جو ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور جو کھاتا پیتا وہ نوری نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ثم پھر صدقناہم، سچا کر دکھایا ہم نے ان کے ساتھ الوعدہ، وعدہ. اللہ نے پھر انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ سچا کیا کہ آخر کار ان کو غلبہ عطا کیا. فانجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی. ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، ہم نے ان کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی نجات دی جب رب کی طرف سے پکڑ آئی، اور ان کے ساتھ جن کو ہم نے چاہا جو ایمان والے تھے ان کو بھی نجات دی. وَأَهْلَكْنَا، اور ہلاک کر دیا ہم نے المسرفین، جو زیادتی کرنے والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا.
ان کو ہم نے پھر زندہ نہیں چھوڑا جی. کیوں؟ غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ نے انبیاء رسول اللہ السلام کو بھیجا, کتابیں وہی صحیفہ نازل کی, انہوں نے سمجھایا. جب وہ نہ سمجھے ایک حد کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر پھر ان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا. لقد انزلنا, ایک کان کھول کے سنو, تحقیق اتارا ہم نے الیکم تمہاری طرف کتاباً, یہ کتاب جی, یہ جو کتاب اتاری ہے قرآن مجید فرقان حمید, فی ہی, اس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون, عقل سے کام نہیں لیتے. اب عقل سے کام لو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں تمہارا تذکرہ ہے. اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتایا, اس کا عقیدہ کیسا, اس کا عمل کیسا, اس کا جینا کیسا, اس کا مرنا کیسا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, لین دین, معاملات, ازدواجی معاملات, گھر کے معاملات, سیاست کے معاملات, سارا کچھ تمہارا ہی تذکرہ ہے. تمہیں رہنمائی دی جا رہی ہے, تمہارے لیے نصیحت ہے, تمہارے لیے ہدایت ہے, تمہارے لیے گائیڈ لائن ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے یہودیوں کا بھی تذکرہ کیا, عیسائیوں کا بھی کیا, مشرکین کا بھی کیا, ٹھیک ہے جی, منافقین کا بھی کیا, ایمان والوں کا بھی کیا. اب بتایا جا رہا ہے ذرا قرآن میں غور کر کے دیکھو تم کن کے ساتھ کھڑے ہو. کہیں یہودیوں والے عقائد تو نہیں تمہارے, عیسائیوں والے نظریات تو نہیں تمہارے, مشرکین والے نظریات تو نہیں تمہارے, جی تمہارے الگ منافقین والا کردار تو نہیں, مومنوں والا کردار ہے تمہارا. ذرا ڈھونڈو اپنے آپ کو قرآن میں. یہ قرآن آیا تمہارے پاس, تمہارا تذکرہ ہے, اس میں دیکھو میں کس کھاتے میں کھڑا ہوں. پھر انجام بھی سوچ لو. اگر کھڑا ہوں منافقوں کے ساتھ تو پھر ان کا انجام بھی قرآن نے بتایا, یہود کا بھی بتایا, عیسائیوں کا بھی بتایا, مشرکین کا بھی بتایا, اور مومنین کا انعام بھی بتایا. تو ہر آدمی قرآن میں جھانک کر دیکھے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے, تو اپنے دل میں فیصلہ کرے میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں. عبد المجید صاحب یہ ہے مراقبہ, کرو قرآن میں مراقبہ. مسلمان اس طرح ہوتا زن ہو قرآن میں کہ پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب